ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جس میں اللہ کا قانون نافذ نہیں ہے، جس کا مالی نظام سود اور جوئے پر ہے، ہم اس کو بدل نہیں سکتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظام بدلو کے عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج کی صدی میں اس بات کا پرچار عام ہے کہ ہم ایک آزاد ریاست کے باسی ہیں۔ ہر ایک کی زبان اسی بات کا ڈنکا کرتی سنائی دیتی ہے، لیکن کیا ایسا ہے؟ شاید آپ کا جواب ہاں میں ہو، لیکن میرے یہی الفاظ کسی کشمیری بہن یا بھائی سے ہوں تو کیا اس کا بھی جواب ہاں میں ہوگا؟ یقیناً نہیں۔ پاکستان کو آزاد ہوئے آج تقریباً 72 برس بیت گئے، اور ہر پاکستانی اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہوئے بڑا فخر محسوس کرتا ہے، لیکن آج بھی کشمیری عوام محمد بن قاسم جیسے لیڈر کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو آئے اور ان کو آزاد کروائے۔ اسی جذبہ یکجہتی کو زیر غور لاتے ہوئے آج ہم اپنے الفاظوں کو یوم یکجہتی کشمیر یعنی 5 فروری کے لیے بیان کریں گے۔ آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور، آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور، کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر۔ کشمیر کو پاکستان کی شاہ رگ مانا جاتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جب 1947 میں پاکستان حاصل کیا تو معاہدے کے مطابق کشمیر پاکستان کی سرحد میں طے پایا، لیکن ہندوستان کی سرکار اور عوام سے یہ بات قابل برداشت نہ ہوئی، اور اسی دن سے آج تک کشمیر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، جو کہ آج آزاد یعنی مقبوضہ کشمیر اور دوسرا جموں کشمیر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انسانیت کی بے حرمتی، بے جا ظلم و ستم، قانون، حقائق کی خلاف ورزی اور زیادتیاں آج بھی انڈین آرمی کی طرف سے جموں کشمیر میں جاری و ساری ہیں۔ آج بھی ہمارے کشمیری بھائی اور بہنیں غلامی کی چکی میں پس رہے ہیں، لیکن آج اس ترقی اور امن کے دور میں بھی جب کوئی کشمیری مسلمان ناجائز نقطہ اجل کا شکار ہے تو کیوں کوئی بااثر و رسوخ آواز نہیں اٹھائی جاتی، ماں سوائے کشمیریوں کے پختہ ارادوں اور جذبوں کے۔ کشمیر کی سرحد پر انسانی ہاتھوں کی زنجیریں تو بنائی جاتی ہیں، لیکن اس سے یہ ثابت کرایا جاتا ہے کہ پاکستان کی عوام اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ 1997 میں قاضی حسین احمد نے اپنی جماعت کے 4.5 ملین ممبران کے ساتھ مل کر ملک گیر مہم کا آغاز کیا اور کشمیر کے خلاف بغاوت کرنے والی بھارت کے خلاف پرزور مذمت کی۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کشمیر کی آزادی کے لیے کئی جنگیں لڑی گئیں، مہم چلائی گئی۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان مسئلہ کشمیر کو لے کر کئی معاہدے بھی طے پائے، لیکن انڈیا کی چالاکی اور بے ایمانی ہمیشہ کشمیری مسلمانوں کے حقوق کو دباتی رہی۔ کشمیری اپنی زندگی کو آزادی سے گزارنے میں بھی محتاج ہیں اور ہر وقت کسی محمد بن قاسم کے منتظر رہتے ہیں۔ بھارتی فوج نے کشمیر میں کشمیری مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر دی ہے اور ہزاروں کشمیری مسلمان آزادی کی خاطر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ کئی ماؤں کے بیٹے، کئی بہنوں کے بھائی ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ہیں۔ کشمیر کی آزادی کے لیے کشمیریوں نے اپنے خون کے نذرانے بھی پیش کر دیے ہیں، لیکن آج بھی کشمیریوں کی نظر کسی ایسے کہ آج بھی کوئی محمد بن قاسم آئے اور ان کو غلامی کے اندھیروں سے نکال کر آزادی کی روشنیوں میں لے آئے۔ نظام بدلو کے عزیز دوستو، پاکستان کو آزاد ہوئے 72 برس ہو گئے اور اس طرح کشمیر کو مقبوضہ کشمیر بنے ہوئے 71 برس بیت گئے۔ ہمیں آج بھی ہمارے سیاسی لیڈر یہی نعرہ لگاتے سنائی دیتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ آخر کب بنے گا پاکستان؟ نظام بدلو کے عزیز دوستو، ہمارا مقصد پاک فوج میں مخلص افسران کو باور کروانا ہے کہ وہ محمد بن قاسم بنیں اور اپنے بھائیوں کو ہندوستان سے آزاد کروائیں۔ شکریہ۔